الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولی الالباب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر سامعین اکرام، گزشتہ ہفتے شہید ہونے والے شہید اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عادل خان رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت تھے، اور ان کے حوالے سے کافی ساری معلومات آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی، لیکن آج ان کے حوالے سے میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ شاید آپ کے کانوں نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ گرامی قدر سامعین اکرام، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عادل خان نور اللہ مرقدہ ایک عظیم شخصیت تھے اور عالم اسلام کا ایک قیمتی متاع تھے۔ تو جس طرح دینی اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بلند مقام عطا فرمایا تھا، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ یہ ایک تمہیدی بات ہے جو میں اگلی بات کے لیے بطور تمہید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عظیم انسان تھے اور دنیاوی اعتبار سے اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ خود دوران درس یہ فرما رہے تھے کہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے 3 مرتبہ مجھے پوری دنیا کی سیر کرائی ہے۔ تو ایک بندہ 3 مرتبہ پوری دنیا دیکھ لے، آپ خود اندازہ کریں کہ اس کے کتنے تعلقات ہوں گے اور کتنے بااثر لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا۔ اور پھر یہ نہیں، 8 سال تک ملائیشیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی کے اندر بطور پروفیسر کے خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ تو اس سب کچھ کے باوجود دنیا کی کوئی قدر و قیمت ان کے ہاں نہیں تھی، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے لیے کچھ بھی نہ انہوں نے جمع کیا اور نہ ان کو اس چیز کا کوئی شوق تھا۔ اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت شہید اسلام، شہید ناموس رسالت و صحابہ جناب ڈاکٹر محمد عادل خان نور اللہ مرقدہ جامعہ دارالہدیٰ تشریف لائے، تو ان سے مفتی عبدالحمید ربانی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہیں، آپ اپنے ساتھ سیکورٹی رکھا کریں۔ تو ازراہ تفنن مسکرا کے جواب دیا کہ آپ کیا مجھے بزدل سمجھتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ سیکورٹی رکھوں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ عالم اسلام کی ایک نامور شخصیت ہیں اور مستند عالم ہیں، آپ کے ساتھ سیکورٹی ہونی چاہیے۔ تو جناب ڈاکٹر محمد عادل خان نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ یہ بات آپ کو مفتی صاحب نے بتائی ہوگی۔ تو عبدالحمید ربانی صاحب نے فرمایا جی۔ تو اس پر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عادل خان نور اللہ مرقدہ نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت سیکورٹی کی استطاعت نہیں ہے۔ یہ وہ اصل بات ہے جو میں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اتنے عظیم انسان کہ جس کا پوری دنیا کے اندر جو ہے لاکھوں شاگرد ہوں اور دنیا میں لاکھوں ان کے متعلقین ہوں، اور اس کے باوجود وہ یہ کہیں کہ سیکورٹی کی استطاعت نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے نام پہ لٹا دیا تھا۔ دنیا کے لیے انہوں نے کچھ بھی جمع نہیں کیا اور نہ ان کو اس چیز کی کوئی شوق تھی، اور دنیا کی قدر ان کے ہاں کوئی بھی نہیں تھی، اور ان کے نزدیک یہ دنیا ایک عارضی چیز تھی اور چند دن کا سامان تھا، اور آخرت کے لیے انہوں نے اپنی ساری تیاری کی تھی۔ تو آخر میں انہوں نے اپنی جان بھی جو ہے دین کے نام پہ جو ہے قربان کر دی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم جتنی بھی جو ہے اپنے لیے جو کچھ بھی جمع کریں گے تو ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ فنا ہونا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلائے
اور دنیا کی بے ثباتی جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کا یقین ہمارے دل کے اندر بٹھا دے۔ جس طرح ان کے نزدیک جو ہے دنیا کی قیمت صرف اتنی تھی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جیسے تم اجنبی مسافر ہو، اور یا تم جو ہے راستہ پار کرنے والے ایک مسافر ہو، اور چند دن کی زندگی گزار کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی اور بھی بہت ساری ایسی صفات ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے جو ہے عرض کروں گا۔ ابھی تک جو کچھ کہا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ بیان تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔